زرداری، پٹواری، نسواری۔ زرداری، پٹواری، نسواری۔ ہمارے بچے بہت ہی اچھے، بہت ہی سچے، اپنی دن کے پکے مگر کانوں کے کچے ہیں۔ اگرچہ ان کی نفری یا تعداد یا پھر پروڈکشن بڑھتی جا رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں شادیاں، آبادیاں اور دادیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ سیاسی ادارے جب سے زرداری، پٹواری اور نسواری کے نرغوں میں آئے ہیں، دست و گریباں، چاک داماں اور دل آزارہ ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو باد مخالف بن کر تن رہے ہیں۔ باقی رہے ہمارے دینی اور دنیاوی تعلیمی ادارے، ان کی کہانی بھی کچھ مختلف نہیں۔ ہمارے تمام تر تعلیمی ادارے، خصوصاً یونیورسٹیاں، قابلیت، تربیت اور انسانیت پیدا کرنے کی بجائے جہالت، خباثت، شرارت اور سیاست کرنے والے سکالرز پیدا کر رہے ہیں۔ دینی اداروں کے علماء حق بھی دنیا داری اور اپنے مفادات کی آبیاری اور مخالف فرقوں پر سنگ باری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دینی ادارے اب عبقری پیدا کرنے کی بجائے لشکری، عسکری اور بے فکری پیدا کر رہے ہیں۔ علماء حق کے وارث دولت کی چاہت میں علماء حقہ بنے ہوئے ہیں۔ اپنا کام بنتا، بھاڑ میں گئی جنتا۔ کئی ایکڑوں پر پھیلے ہوئے بڑے بڑے مدارس اور یونیورسٹیاں چھوٹے چھوٹے پستہ قد معاشی جانور پیدا کر رہے ہیں، جن کا مقصد حیات بقول خالد مسعود خان ایک دو پلازوں کو، چار چھ پلاٹوں کو، پنجیتی مربوں کو اپنے نام کرنا ہے۔ شکر اے خداوند، تو نے اس نمانے کی نکی جئی خواہش کو سن لیا ہے نیڑے سے۔ دولت کی چاہت ہے کہ اس حمام میں تمام صوفی و سالک، سبھی شیوخ و امام ننگے ہیں۔ سبق کیوں پھر وہ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا پڑھیں۔ انہوں نے کون سی دنیا کی امامت کرنی ہے؟ انہوں نے تو مریدوں فقیروں کی حجامت کرنی ہے۔ عالی مرتبت، قابل احترام اور واجب الاطاعت حضرات تو دنیا سے رخصت ہو چکے۔ باقی ائمہ کرام اور عظیم مؤذنین کرام جو ممبر و مساجد سنبھالے ہوئے ہیں، جو محراب و ممبر و مساجد سنبھالے ہوئے ہیں، ہماری اسلامی ملک کے نظام سلطنت نے انہیں بے عزت و بے توقیر کر دیا ہے۔ 4-6 ہزار روپیہ پاک روپیز دینے کے بعد انہیں مساجد میں قید کر دیا گیا ہے، اور پھر بالغ البال حضرات ان پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مولویوں کو تو گھر گھر سے روٹیاں اکٹھا کرنے کے علاوہ آتا ہی کیا ہے۔ تنقید کرنے والے حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اپنے جنازے سلطان رائی کے بچوں سے پڑھوا لیا کریں۔ جنازے سے یاد آیا، تقریباً 4 سال پہلے ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست اپنے والد گرامی کے اچانک انتقال پر لندن سے ملتان آئے۔ وہ وہاں بار ایٹ لا کے آخری امتحانات میں مصروف تھے کہ کروڑوں خرچ کرنے والے والد محترم کو دربار حقیقی سے بلاوا آ گیا۔ تجہیز و تکفین کا سارا انتظام مکمل ہو گیا۔ اتنے میں بار ایٹ لا صاحب بھی پہنچ گئے۔ رسماً دھونے رونے کے بعد سارے انتظام مکمل ہونے پر سکھ کا سانس لیا۔ شاید وہ گورکن حضرات سے میٹنگ پر اتنے پریشان ہو جاتے کہ پھر ان کے لیے گورگن سے دوسری ملاقات کرنی پڑتی۔ پھر مجھ سے قبل از نماز جنازہ پوچھنے لگے کہ میرا جنازہ پڑھنے کا پہلا اتفاق ہے، ذرا تم بتاؤ کہ نماز جنازہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے انہیں کہا ہیر رانجھا پڑھتے ہیں۔ وہ مجھ سے وکیلوں کی طرح جرح کرنے لگے کہ انہوں نے تو کچھ دعاؤں کا سنا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہی سنا تھا، مگر وہ دعائیں انہیں نہیں آتی تھیں۔
پھر میں نے انہیں بڑا مفکر اور مفتی اعظم بنتے ہوئے مشورہ دیا کہ سورہ فاتحہ، سورۃ اخلاص اور درود شریف پڑھتے رہنا۔ میں نے استفسار کیا کہ یہ تو آتی ہوں گی۔ فرمانے لگے مکمل تو کچھ نہیں آتا، میں آج کل ویسے ہی پرچوں میں مصروف تھا۔ میں نے دل میں پہلے سوچا اور بعد میں سوچ زبان پر بھی لے کر آیا تھا کہ تمہارے باپ کا جنازہ ہے، جو جی میں آئے پڑھ لو۔ ایسے باپ کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ بزا میں نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ خیر، میرا دوست پڑھا لکھا آدمی تھا۔ کالا انگریز مجھ سے پوچھنے لگا، یار یہ اچھی نماز ہے، نہ سجدہ نہ رکوع۔ وکیل جو تھا پھر خود بھی کہنے لگا، جب میت زمین کے اوپر ہے تو سجدہ نہیں کر سکتے، جب وہ منو مٹی تلے چلی جاتی ہے تو لوگ قبر پر سجدہ ریز ہوتے ہیں، قبروں کے مردوں سے زندہ اولاد مانگتے ہیں۔ وہ خود بھی شرمسار ہو رہا تھا اور مجھ کو بھی کافی دیر تک شرمسار کرتا رہا۔ پھر تدفین کے دوسرے اور تیسرے دن بھی مجھ سے اپنی قوم کی اعتقادی ذوق پر مسلسل بولتا رہا۔ مجھ سے جرا کرتے ہوئے پوچھنے لگا، تمہارے نزدیک کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ میں نے اسے سمجھایا کہ جب انسان پر ایک سجدہ گراں گزرتا ہے تو پھر اسے 1000 سجدے لازماً ایسے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ ہمارے اچھے سچے اور دھن کے پکے بچے نہ تو دین میں دلچسپی لیتے ہیں اور نہ تحقیق میں جان ماری کرتے ہیں، موبائل میں گھسے رہتے ہیں۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا، جینا مرنا سب موبائل ہی ہو گیا ہے۔ اس لیے شارٹ کٹ کے شوقین حضرات کو پیر، فقیر، بادشاہ ہو یا وزیر، سب کے درباروں پر جا کر انہیں جھکنا پڑتا ہے۔ گھر کے اندر یا سامنے والی مسجد میں سجدہ ریز نہیں ہوں گے۔ 4 یا 600 کلومیٹر کا سفر کر کے کسی بھی قبر پر سجدہ کرنے چلے جائیں گے۔ علامہ اقبال بھی سمجھا کر تھک ہار کر اس دنیا سے گزر گئے، مگر ہم جہاں تھے وہیں ہیں، جمادات کی طرح بارے زمیں ہیں، جہاں میں ایسے ہیں کہ گویا نہیں ہیں۔ اور بقول اقبال، مذہب میں بہت سادہ پسند اس کی طبیعت، کر لے منزل تو گزرتا ہے بہت جلد، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد، تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ اسے پنجابی کیا بلکہ پاکستانی مسلمانوں کی حالت سنا کر گھر لوٹ آیا۔ شام کو پھر اس دوست کے پاس چلا گیا۔ وہ اپنے والد محترم کی وفات پر افسردہ و غمگین تھا۔ پھر مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، سناؤ سیاست کا کیا حال ہے؟ میں نے اسے جواب دیا کہ وہی طوائف والا جو تماش بینوں میں گر گئی تھی۔ ہمارے سیاسی پارٹیوں کے کھلاڑی بھی کوفیوں سے کوئی کم نہیں ہوتے۔ ان کی تلواریں تو حکومت کے ساتھ ہوتی ہیں اور دل اپنے مفادات کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اہل سیاست کا وتیرہ ہے کہ مطلب کے لیے بعد سر کو بھی نسیم صبح گاہی کہنا، جو بھی مر جائے یزید اس پہ ہزاروں لعنت، جو بھی زندہ ہے اسے ذل الہی کہنا۔ سارے مفاداتیے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی بجائے ہر دربار پر جا کر سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ دربار بادشاہ کا ہو یا کسی وزیر کا یا کسی فقیر کا، اور ادھر ہمارے بادشاہ ہیں کہ کبھی یہودیوں کے سامنے تو کبھی امریکیوں کے سامنے تو کبھی اقوام متحدہ کے سامنے سر بسجدہ ہو جاتے ہیں۔ ان سجدوں میں پڑنے کے بعد انہیں زمین سے اب کوئی صدا نہیں آتی کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ جان ہے کہ پھر بھی نہیں چھوٹتی۔ ہم پاکستانیوں نے اپنی عاقبت، اپنی ریاست اور اپنی سیاست کو
خود ہی اپنے خنجر سے یوں ذبح کیا ہے کہ ہمارا لیڈر زرداری ہے جو ایک ٹکٹ فروش تھا، اس نے پوری قوم تو نہیں البتہ سواد اعظم کو ضمیر فروش بنا دیا۔ پھر پٹواری برادران آئے، وہ اپنے پیشے کے لحاظ سے لوہار تھے، انہوں نے قوم کے دل و دماغ کو لوہے کی طرح سخت کر دیا۔ پھر اپنی سیاست میں شیر کی سی درندگی بھی لے آئے، اب بھی ان کی درندگی کی یادگار ماڈل ٹاؤن لاہور میں موجود ہے۔ اور اواخر میں ایک کھلاڑی نسواری جو پیشے کے لحاظ سے ایک کرکٹر بلکہ ایک سوئنگ کرنے والا فاسٹ بالر تھا۔ میں جب یونیورسٹی میں طالب علم تھا تو میں نے دوستوں سے اکثر بحث کرتا تھا کہ سوئنگر کا مطلب کیا ہے۔ جام خیالی کہتے کہ ڈکشنری والا مطلب بتاؤں یا حقیقی معنی تمہیں چاہیے۔ ہم نے جب ان سے حقیقی معنی کا کہا تو کہنے لگے سوئنگر کا مطلب ہے دھوکے باز۔ نسواری نے پوری قوم بلکہ ملک کو بھی ساتھ سوئنگ کر کے رکھ دیا ہے، دھوکے دے کر پوری قوم کو بول کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے پیارے بچوں، کسی پٹواری، زرداری یا نسواری کے نرغے میں مت آؤ۔ ان ٹھگوں، دھوکے بازوں اور لچے لفنگوں بد کرداروں کو اپنا لیڈر مت بناؤ، یہ تمہیں اندر کروا کر خود باہر نکل جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، تم اس محمد الرسول اللہ کو اپنا لیڈر کیوں نہیں مانتے جو اللہ کا محبوب ہے، جو تمام مسلم یا غیر مسلم عورتوں کی عزت کرتے تھے، جو سکھا گئے ہیں کہ مٹی کے ڈھیر پر چادر ڈالنے کی بجائے کسی بیوہ کے سر پر چادر رکھ دو، جو ہمیں سکھا گئے کہ شرک گاہوں پر گل پاشی کرنے کی بجائے کسی یتیم بیٹی کی بارات پر گل پاشی کرو۔ آج جو یہ زرداری، پٹواری اور نسواری ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم ہی انہی لیڈر یا گیدڑ بھبکیاں دینے والوں کو لیڈر بناتے ہیں۔ یہ چاروں کرنیں ہمارے ہی اپنائے ہوئے سسٹم کی ہیں کہ جن کرنوں کی تپش سے 25 کروڑ لوگوں کو ایک دہکتا ہوا جہنم بنا دیا ہے۔ بہت ہی سچے، اچھے اور دھن کے پکے بچوں، پاکستان کی تمام تر لائبریریاں سیرت مصطفیٰ یا سیرت نبی محترم اور شفیع معاشر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھری پڑی ہیں۔ ان کتابوں کو پڑھو اور اپنا لیڈر اور اپنا امام بدل کر صرف اور صرف محمد عربی کو اپنا لیڈر اور امام بنا لو، کیونکہ ہمیں روز محشر، شاف محشر کے علاوہ کسی زرداری، پٹواری یا نسواری کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ جن زرداریوں اور پٹواریوں اور نسواریوں کو ہم نے خود ہی اپنے سر پر مسلط کیا ہے۔ بقول مستحسن خیال خلجی، کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی، دانستہ ہم نے تجھ کو ستم گر بنا دیا۔ انہیں تو اپنا بھی علم نہیں کہ یہ زرداری، پٹواری اور نسواری یوم حساب کون سے علاقے میں ہوں گے، روز محشر سرد علاقوں میں ہوں گے یا گرم علاقوں میں۔ ہمارے بہت سچے، اچھے اور دھن کے پکے بچوں، اگر تم سیرت کی کتابیں پڑھ نہیں سکتے تو کم از کم پاکستان کی لائبریریوں میں پڑھی سیرت کی کتابوں پر پڑھی منو مٹی بھی جا کر جھاڑ دو، وہ کتابیں صاف شفاف کر دو جو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بابرکت اور سیرت اقدس کے الفاظوں سے مزین ہے۔ کیا معلوم کہ اس جھاڑ پھونک سے ہماری جھاڑ پھونک ہو جائے۔ میری یہ گزارشات ہماری ملک کی نوجوان نسل کے لیے ہے جو بہت ہی اچھے، بہت ہی سچے، اپنی دھن کے پکے مگر کانوں کے کچے ہیں، اور جنہیں اجلے دھوکے کھاتے ایک زمانہ بیت گیا ہے۔ بقول اقبال، خدایا تیری حریف ہے سیاست افرنگ، مگر اس کے پجاری ہیں فقط امیر و رئیس، بنایا ایک ہی ابلیس آگ سے تو نے،
بنائے اس نے خاک سے 200,000 ابلیس۔ اب درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔